السلام علیکم. پوڈ کاسٹ محسن کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالصمد وزیر صاحب، جو یورولوجسٹ ہیں اور پچھلے 25 سال سے تقریباً یہ خدمت کر رہے ہیں عوام کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ علی کل حال. آپ سنائیں. جی شکر ہے سر. سر آپ نے یورولوجسٹ کیوں چوز کیا؟ اچھا، یورولوجسٹ یہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب ایم بی بی ایس کے بعد اسپیشلائزیشن میں جاتے ہیں تو اسپیشلائزیشن میں پہلے 2 سال ہمارا جنرل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں مختلف وارڈز میں ہماری روٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان روٹیشنز میں پھر ہماری جو وارڈ میں ہمارا ذہن بن جاتا ہے کسی وارڈ کا. ٹھیک ہے. ایک تو اس میں وجہ یہ تھی کہ میں نے جب یورولوجی کی روٹیشن کی تو اس میں میرا یورولوجی کا ذہن زیادہ تر بنا. دوسرا یہ کہ میں نے استخارہ کیا، استخارے میں یہ بات آ گئی. پھر اس کے بعد اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ اسلامک، ماشاء اللہ. جی. آپ کا بیسیکلی تعلق کہاں سے ہے سر؟ میں ساؤتھ وزیرستان، جنوبی وزیرستان وانا. اچھا. وہاں کا دور کا علاقہ ہے، اعظم مرسک، وہاں کا ہوں. اچھا. یہاں پہ سر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کام کرتے ہوئے ایز اے ڈاکٹر؟ ایز اے ڈاکٹر تو میں 2017 سے یہاں میں نے جوائن کیا ہے. 2017 میں آیا ہوں. اور بیسیکلی میری جو ایف ایس سی تک جو میری تعلیم تھی وہ ساری ڈی آئی خان میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایم بی بی ایس ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد سے کیا. اور اس کے بعد جو ایف سی پی ایس یورولوجی وہ آئی کے ڈی حیات آباد پشاور سے کی. اچھا سر، یورولوجسٹ کے سب سے بڑے ایشوز پاکستان میں کون کون سے ہیں؟ یورولوجی کے اگر ڈیزیز کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے، خاص کر ہمارا جو علاقہ ہے، یہ جو بیلٹ ہے اس میں سٹون برڈن بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سٹون برڈن کا جو ایشو ہے، اس کے ڈیزیزز جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. لیکن میں ڈیزیز کے بارے میں زیادہ نہیں جاؤں گا. یہاں جو یورولوجی کا سب سے بڑا ایشو ہے وہ لوگوں میں شعور کا فقدان ہے. کہ یہاں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں یورولوجی کا مریض ہوں، میں جنرل سرجری کا مریض ہوں، میں میڈیسن کا مریض ہوں، کس چیز کا مریض ہوں. یورولوجی کے بارے میں لوگوں کو معلومات نہیں ہے. ابھی تک 80% جو مریض یورولوجی کا جو مریض ہے، یورولوجی کی اسپیشلٹی کا جو مریض ہے، 80% وہ یورولوجیکل اسپیشلسٹ کے پاس ابھی تک مارکیٹ میں یا علاقے میں جا رہے ہیں. ان کو یورولوجی کا پتہ نہیں ہے کہ اس فیلڈ کے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ یورولوجسٹ ہیں. سر اس میں کیا یورولوجسٹ میں کیا چیز آتی ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے، ہم کنسرن ڈاکٹر سے رابطہ کر سکیں؟ یورولوجی میں گردے کی نالی، مثانہ، پراسٹیٹ، مرد کے جو تولیدی اعضاء ہیں اس کی جو بیماریاں ہیں، گردے مثانے کی بیماریاں، پراسٹیٹ کی بیماریاں، مختلف بیماریاں، ان سے یہ ڈیل کرتا ہے. مردانہ بانجھ پن، مردانہ کمزوری، یہ جو چیزیں ہیں یہ یورولوجی سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا سر. ایک پرسیپشن ہے گردہ سب سے مین جو ہمارا فنکشن گردہ کام کرتا ہے، اس کی پتھری کس طرح ہوتی ہے؟ گردی کی پتھری کی جو ٹائپس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں کلاسیفیکیشن وہ ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے. عام لوگوں کے لیے وہ اتنا اہم نہیں ہے. سوال یہ اہم ہے کہ یورولوجی کی پتھری بنتی کسی طرح ہے. جی. کڈنی کی پتھری بنتی کسی طرح ہے. اب کڈنی کی پتھری کا یہ ہے کہ ہمارے جسم میں کیلشیم آکزلیٹ، یورک ایسڈ اور مختلف بہت سی چیزیں جن کا کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ تر سالو نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے پھر اس کے کرسٹل بنتے ہیں اور کرسٹل آپس میں سٹک ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر پتھری بن جاتی ہے. اب پتھری تو اس وجہ سے، یہ تو پتھری کا میکینزم ہوا کہ پتھری اس طرح بنتی ہیں. اب ایک عام بندے کو جب ہم سمجھاتے ہیں کہ یورولوجی کی پتھری کیوں بنتی ہے، کیوں بعض لوگ یورولوجی کی پتھری زیادہ ہوتی ہے اور بعض میں کم نہیں ہوتی، تو اس میں ہمارا زیادہ تر جو مین ایشو ہے، کچھ اس کے ایسے فیکٹر ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہماری سائڈ جو پیریفری کے لوگ ہیں زیادہ تر وہ پانی کم پیتا ہے. سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے. ٹھیک ہے. پانی کا کم پینا اور ڈائٹ کے لحاظ سے جو ہماری مختلف ڈائٹس ہیں وہ ہمارا بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ موٹاپا جو ہے اس کی وجہ سے بھی پتھریاں ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے بھی ہمارے گردے متاثر ہوتے ہیں. اور فیملی ہسٹری بھی ہوتی ہے. 25% راؤنڈ اباؤٹ فیمیلیل پتھریاں ہوتی ہیں جو لوگوں میں ہوتے ہیں. اور جینیٹک کازز بھی ہوتی ہیں, جینیٹک بیماریاں بھی ہوتی ہیں, جیسے سسٹینوریا ایک بیماری ہے. تو یورولوجی کی اب اگر ہم اس لحاظ سے کہ کس طرح بنتے ہیں, اس لحاظ سے یورولوجی کی اگر ہم ٹائپس کا پتہ کریں تو یورولوجی کی کیلشیم آکزلیٹ موسٹ کامن ہے. اس کے بعد یورک ایسڈ کی پتھری, اور اس کے بعد اسٹروائٹ سٹونز ہیں. تو کیلشیم آکزلیٹ جن خوراک سے زیادہ ہوتا ہے وہ ان خوراکوں سے زیادہ ہوتا ہے جن میں آکزلیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثلاً سر ان میں اور آکزلیٹ کی مقدار زیادہ تر یہ سلاد میں ہوتی ہے. نٹس جو پھلیاں ہیں یا جو وہ ہیں پلسز ہیں, جو دالیں ہیں, اسی طرح کی جو مطلب خشک میوہ ہیں, ان چیزوں میں, یا جو سلاد ہیں, ان چیزوں میں آکزلیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک وہ تھا, ایک مسکنسیپشن تھی کہ کیلشیم زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کیلشیم زیادہ لینے کی وجہ سے بھی گردے کی پتھریاں بنتی ہیں. حالانکہ وہ کنسیپٹ اب نہیں رہا. اب کیلشیم کو بھی آپ کو ایک مناسب مقدار کیلشیم کی بھی لینی ہوتی ہے. اور اس کے بعد دوسری جو ہمارے 80% ہمارے سٹونز جو ہیں وہ کیلشیم آکزلیٹ کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 5 to 10% یورک ایسڈ کے سٹون ہوتے ہیں. اور یورک ایسڈ کو عرف عام میں جو ہم کہتے ہیں یہ مطلب خون کی جو تیزابیت یا اساسیت ہوتی ہے یہ اس وجہ سے ہوتی ہے. اور یورک ایسڈ کن خوراکوں میں ہوتا ہے؟ یہ جو ریڈ میٹ ہوتا ہے یا فش ہوتے ہیں, ریڈ میٹ جیسے جگر ہے, گردہ ہے, دل ہے, یا عام جو بڑا گوشت گائے بکری وغیرہ کا جو گوشت ہوتا ہے, اس میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اس وجہ سے بعض لوگوں کی خوراک ہی وہ گوشت خور زیادہ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے یورک ایسڈ کی پتھریاں بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک جو ہماری سٹون کی ٹائپ ہے وہ اسٹروائٹ سٹونز ہیں. یہ ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن میں یورینری ٹریکٹ کے انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں. اس میں کچھ خاص جراثیم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ اسٹروائٹ سٹونز بنتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی کچھ چند وجوہات ہیں. لیکن مین وجہ جو سٹون بننے کا ہے, جو پتھری بننے کا ہے, وہ پانی کا کم مقدار میں پینا. کتنا پانی پینا چاہیے ایک عام انسان کو ڈیلی روٹین میں, مطلب کتنا پانی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ مختلف موسموں میں آپ کو پانی کی مقدار مختلف لینی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ سوال اگر اس کو ہم دوسرے اینگل سے لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی پینا بھی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جتنا کہ پیشاب ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. مطلب اب پیشاب کی مقدار جو ہے وہ کم از کم 2 سے 2.5 لیٹر تک پیشاب ہمیں روزانہ کرنا چاہیے. اب 2 سے 2.5 لیٹر تک پیشاب بنانے کے لیے یا پیشاب کرنے کے لیے آپ کو گرمیوں میں کم از کم 5, 6, 7 لیٹر تک پانی پینا ہوگا, اور سردیوں میں کم از کم آپ کو 3 لیٹر تک پانی پینا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے پانی پینا اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ چھوٹا پیشاب کرنا اہم ہے. کم از کم جو بھی موسم ہو آپ کو 2 سے 2.5 لیٹر تک اتنا پانی پینا چاہیے کہ کم از کم 2 سے 2.5 لیٹر تک آپ کا پیشاب بنے. ٹھیک ہے. ایسا ایک اور چیز ہے, آپ نے کہا بڑا گوشت, ریڈ میٹ, اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کیما کر کے بھی کھائیں تو وہ اس کا اثر کم ہوتا ہے, ایسا کچھ ہے؟ نہیں, یہ اس میں پروٹینز ہوتے ہیں, پیورینز ہوتے ہیں. اینیمل پروٹین جو کہتے ہیں وہ آپ گوشت کو بالکل مائکرو لیول تک بھی لے جائیں, کیمے کا مائکرو کیما بھی بنا دیں, وہ اس میں ویسے بھی ہوتے ہیں. اچھا, اس کا مطلب اثرات وہی رہیں گے جو اس کے اثرات وہی رہیں گے. سر پروسٹیٹ کے بارے میں کون سی بیماری ہے یہ پروسٹیٹ جسے کہتے ہیں آج کل؟ پروسٹیٹ ہمارے جسم کا ایک عضو ہے مثانے کے نیچے. یہ چھوٹے پیشاب بالکل مثانے کے ساتھ ٹچ نیچے, چھوٹے پیشاب کا جو ہمارا راستہ شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ یہ لپٹا ہوا ایک غدود ہے. ٹھیک ہے. اردو والے اس کو غدود کہتے ہیں, انگریزی والے پروسٹیٹ کہتے ہیں, پشتو والے مرغڑائی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پشتو والے مرغڑائی کہتے ہیں. اور یہ جو ہمارے یہ جو آرگن ہے یہ صرف میل میں ہوتا ہے, یہ فیمیل میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ اس میں
मज़ाक वाली ये बात भी है कि बाज़ औक़ात हमारे पास बूढ़े लोग आ जाते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद वो अपनी वाइफ को भी ले आते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मेरे प्रोस्टेट का इलाज किया, इसकी भी प्रोस्टेट का इलाज करें। वो तो सादा लोग होते हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन प्रोस्टेट जो इशू है, ये आर्गन है, ये जो मतलब हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, ये सिर्फ मेल में होता है और ये छोटे पेशाब के इर्द गिर्द होता है और इसके पीछे इसके पीछे से हमारे बड़े पेशाब की नली गुजरती है। लोगों का सिर्फ ख्याल ये होता है कि प्रोस्टेट की वजह से छोटे पेशाब का मसला होता है, हालांकि होता है छोटे पेशाब का मसला भी प्रोस्टेट की वजह से होता है, लेकिन प्रोस्टेट की वजह से छोटे पेशाब के साथ साथ बड़े पेशाब का भी मसला होता है। अच्छा। प्रोस्टेट अमूमन जो प्रोस्टेट हर मर्द में होता है, एक दिन का अगर बच्चा हो तो उसमें भी होता है। प्रोस्टेट का अपना वज़न मतलब 15 से या 16 से 25 ग्राम तक होता है, लेकिन जब हमारी उम्र मर्द की जो उम्र 50 को क्रॉस करती है, 45 को क्रॉस करती है, तो 70% लोगों में प्रोस्टेट साइज में बढ़ जाता है। अब जब साइज में प्रोस्टेट बढ़ता है तो इसके दो मतलब हमारे मतलब जिस्म के दो चीज़ों पे असर होता है। एक ये कि छोटे पेशाब पे इसका असर होता है, ये छोटे पेशाब के इर्द गिर्द लिपटा हुआ होता है, छोटे पेशाब की लकीर जो है, जो रास्ता है उसके इर्द गिर्द लिपटा होता है। जब ये साइज़ में बढ़ता है तो छोटे पेशाब के रास्ते को कंप्रेस कर लेता है। और दूसरा इसका ये होता है कि इसके पीछे से बड़े पेशाब की नाली आती है, तो ये जब साइज़ में बढ़ता है तो उस पर भी प्रेशर आता है। तो लोगों को मतलब छोटे पेशाब की तकलीफ़ के साथ साथ कब्ज़ की भी शिकायत होती है। ये भी उसी में अमूमन कब्ज़ होती नहीं है, लेकिन जब वो छोटा पेशाब करते हैं वो डिफ़िकल्टी से होता है, मुश्किल से होता है, तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे कब्ज़ हुआ होता है। तो वो भी प्रोस्टेट की एक वजह है, प्रोस्टेट से ही होता है वही। सर इस प्रोस्टेट का इलाज जो है सर, ये क्या है? का इलाज तो प्रोस्टेट की जो बीमारी है, कौन सी बीमारी है, उसी बीमारी के मुतालिक उसी तरीके पे उसका इलाज होता है। अगर प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन है तो उसका इलाज अलग है। अगर प्रोस्टेटिक की मतलब इन्फेक्शन के अलावा और बढ़ोतरी हुई है तो इसकी बढ़ोतरी या इसका इन्लार्जमेंट जो है वो 2 टाइप्स का है। एक बिनाइन है, एक मैलिग्नेंट है। बिनाइन जो है वो जिसको हम फ्रेंडली कहते हैं, जिसको हम दोस्ताना बढ़ोतरी कह सकते हैं कि जो मतलब कैंसर नहीं होता। एक इसकी बढ़ोतरी उस टाइप की है और दूसरी इसकी बढ़ोतरी कैंसर वाली है। समझ आ गई? तो अगर मतलब बढ़ोतरी ऐसी है कि जिसमें कैंसर नहीं है तो उसका इलाज भी 2 तरह का है। पहले हम उसका मतलब लाइफस्टाइल चेंज करा देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट उसकी करते हैं। अगर उससे नहीं होता फिर एट द एंड उसकी सर्जरी करते हैं। अब उसकी सर्जरी के भी बहुत से तरीके हैं। और अगर कैंसर है तो कैंसर का फिर ये भी है कि कैंसर के भी उसकी भी सर्जरी होती है, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी उसकी करते हैं, उससे पहले उसकी बायोप्सी करते हैं। और अगर कैंसर बहुत ज़्यादा भी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बाज़ औक़ात हम मरीज़ के टेस्टिस भी निकाल लेते हैं, आर्किटेक्टमी भी करते हैं, जिसको उर्फ़ा में लोग खस्सी कहते हैं, तो ये भी हम उसमें करते हैं। अच्छा, प्रोस्टेट के बारे में आप लोगों का एक मिसकंसेप्शन है। जी बताइए ज़रूर। एक तो 80% लोग अभी तक प्रोस्टेट के जो हैं वो यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, जनरल सर्जन के पास जाते हैं। ठीक है। अब जनरल सर्जन के पास जब जाते हैं तो जनरल सर्जन सिर्फ ओपन सर्जरी कर सकता है, वो कैमरे का ऑपरेशन नहीं कर सकता। ठीक है। अब लोगों में एक मिसकंसेप्शन है, एक मिसपरसेप्शन है। वो कहते हैं कि अगर आप ओपन सर्जरी प्रोस्टेट की करोगे तो वो दोबारा से नहीं होगा। और कैमरे वाला, जिसको लोगों ने लेज़र का नाम दिया हुआ है, हालांकि हर कैमरे वाला ऑपरेशन लेज़र वाला ऑपरेशन नहीं होता। लेज़र से भी प्रोस्टेट हो सकता है, ऐसे कैमरे से भी हो सकता है। तो लोग समझते हैं कि अगर कैमरे से करेंगे या लेज़र से करेंगे तो फिर से हो जाएगा, अगर उसकी ओपन सर्जरी करेंगे तो फिर से नहीं होगा। लेकिन ये मिसकंसेप्शन है। प्रोस्टेट अगर फिर से होता है तो वो ओपन सर्जरी के बाद भी हो सकता है और कैमरे की सर्जरी के बाद भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सूरतों में हो सकता है। हाँ, ओपन सर्जरी के बाद में जो पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशन है उसके ज़्यादा हैं, कैमरे के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं है। ओपन सर्जरी की अपनी इंडिकेशन है, लेकिन आजकल वो अब्सोल्यूट हो गई है, उसकी जगह लेज़र आ गई है। बहुत बड़ा प्रोस्टेट जो होता है, जो 80-90 ग्राम से ज़्यादा होता है, उसके लिए ओपन सर्जरी हमारे इलाकों में अभी तक हो रही है। हालांकि बाहर साइड पे एडवांस मुल्क में वहाँ पे लेज़र जो प्रोस्टेटेक्टमी जिसको कह सकते हैं वो होती है। अच्छा सर, आपने एक प्रोस्टेट के बारे में बताया है कि लेज़र के ज़रिए भी ऑपरेशन होता है इसका और ओपन भी सर्जरी होती है इसकी।
تو کیا اس کے لیے آؤٹ آف سٹی بھی جانا پڑتا ہے، جیسے ملتان، لاہور، اچھے بڑے شہروں میں؟ کیونکہ ڈی آئی خان تو اتنا بڑا شہر نہیں ہے، یہاں پہ لوگ اکثر کہتے ہیں ان کو شکایت یہ ہے کہ یہاں پہ سہولیات نہیں ہے، کیا یہ سہولت یہاں بھی موجود ہے؟ دیکھیں، سرجری پوائنٹ آف ویو سے صرف پراسٹیٹ کی نہیں بلکہ پتھری کی، پروسٹیٹ کی یا دوسرے جتنے بھی آپریشنز ہیں، اس وقت جتنے بھی آپریشن اسلام آباد یا پشاور یا ملتان یا فیصل آباد یا لاہور سائڈ پہ ہوتے ہیں وہ ڈی خان میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو لیزر والا لفظ ہے یہ لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیمرے والے آپریشن کو لوگ لیزر والا آپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیمرے کا جو آپریشن ہے وہ اس وقت ڈی آئی خان میں بھی ہو سکتا ہے. کیمرے کا جو مثانے کا آپریشن ہے، مثانے کا کینسر ہے، یا جو پراسٹیٹ کا آپریشن ہے کیمرے والا، یا جو مطلب چھوٹے پیشاب کی نالی کا کیمرے والا آپریشن ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ادھر ڈی آئی خان میں. یا جو پتھری کا جس کو لوگ پی سی این ایل کہتے ہیں یا یو آر ایس کہتے ہیں، گردے میں اندر جو پتھری ہوتی ہے اس کے لیے پی سی این ایل کرتے ہیں، جس کو عام لوگ ایک ٹانکے والا آپریشن بھی کہتے ہیں، برمے والا آپریشن بھی کہتے ہیں. یا یو آر ایس ہوتا ہے کہ کیمرہ اندر کر کے گردے کی نالی کے اندر جو پتھری ہوتے ہیں اس کو توڑ دیتے، پتھری ہوتی ہے اس کو توڑ دیتے ہیں. یا گردے کی نالی میں جو تنگی ہوتی ہے، مثانے کی نالی میں جو چھوٹے پیشاب کی جو نالی اس میں جو تنگی ہوتی ہے، سکڑاؤ پن جس کو کہتے ہیں، اگر وہ سکڑ جاتا ہے تو اس کا آپریشن بھی، جس کو آپٹیکل یوریتھراٹمی کہتے ہیں، وہ بھی ادھر ہوتا ہے. پراسٹیٹ کا جو کیمرے والا ٹی آر پی آپریشن ہوتا ہے، یا مثانے کا جو ٹی آر بی ٹی کینسر والا آپریشن ہوتا ہے، یہ سارے انڈوسکوپک آپریشنز جو ہیں یہ اس وقت ڈی آئی خان میں الحمدللہ مطلب وہ ہو رہے ہیں، اویلیبل ہیں. اوپن سرجریاں بھی اویلیبل ہیں. ہاں، ہمارے لوگوں میں ایک یہ مسکنسیپشن ہے کہ جو مشینیں ملتان میں ہیں یا لاہور میں ہیں یا جو مشینیں اسلام آباد میں ہیں وہ فیسلٹیز ادھر نہیں ہیں. حالانکہ ڈی آئی خان سٹی میں اس وقت وہ فیسلٹیز ساری، وہ مشینیں ساری موجود ہیں جن کی وجہ سے گردے یا مثانے یا پراسٹیٹ یا مثانے کی یا چھوٹے پیشاب کی نالی کے انڈوسکوپک آپریشن ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ پچھلے 5-6 سالوں سے ڈی آئی خان میں سارے ہو رہے ہیں. سارے ہیں ماشاء. سر ایک اور چیز آپ سے، ایک پرسنل سوال کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ کبھی آپ اس فیلڈ سے ڈس ہارٹ بھی ہوئے ہیں؟ ڈس ہارٹ تو ایسے اس فیلڈ میں ہم آتے تو بائی چانس سے، یا ہماری روزی لکھی ہوتی ہے، جہاں پہ انسان کی روزی لکھی ہوتی ہے وہ نوالا اس نے لینا ہوتا ہے، ادھر اس نے پہنچنا ہوتا ہے. تو ڈس ہارٹ تو اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ ہم اس فیلڈ کی وجہ سے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، لیکن خاص کر سرکاری ہاسپیٹلز میں جو عوام کا رویہ ہے وہ ایز سچ اتنا اچھا بھی نہیں ہے کہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی رسپیکٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. ایک سمپل چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں. اگر ایک موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ موٹر سائیکل پہ لڑکے ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس کو زخمی حالت میں پہنچا دیا جاتا ہے، وہ پہلے سے مر چکا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے مر گیا ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں، تو ادھر وہ شیشے توڑتے ہیں، ڈاکٹروں کو مارتے ہیں، بہت مطلب بدتمیزی کرتے ہیں. حالانکہ اگر ہم فرض کریں ایک وارڈ میں ایک عام وارڈ لے لیں، ایک عام ڈاکٹر لے لیں، اگر اس کی غفلت سے ایک مریض مرتا ہے، فرض کریں حالانکہ ڈاکٹروں کی اس میں اتنی غفلت نہیں ہوتی، ڈاکٹر جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن اگر فرض کریں کوئی ایک آدھ واقعہ ایسے ہو جاتا ہے تو لوگ تو اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ڈیلی بیسز پہ لوگ صحت یاب ہو کے چلے جاتے ہیں اس چیز کو وہ نہیں دیکھتے ہیں. اگر 100 مریضوں میں ایک آدھ مریض خراب بھی ہو جاتا ہے تو اس کو لوگ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، اور جو باقی 99 مریض ہیں جو ہسپتال سے خوش ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، صحت یاب ہو کے چلے جاتے ہیں، لوگ اس چیز کو، اس پازیٹیوٹی کو نہیں لیتے. حالانکہ زیادہ سے زیادہ اگر 100 میں سے 1-2 مریض خراب بھی ہو جائیں تو وہ قسمت کا جو مطلب یہ تو خدا کی طرف، موت تو خدا کی طرف سے کوئی ٹال نہیں سکتا. لیکن آپ تو ایک مسیحا بھی کہہ سکتے، آپ مسیحا ہیں، کہہ نہیں سکتے ہم اس چیز کو مسیحا کہہ سکتے. پھر یہاں پہ تو آپ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوتے ہوں گے، بڑا مطلب کہ وہ تو ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ لوگ، ہمارا معاشرہ پتہ نہیں اس کو کچھ ایسی، وہ ان کا ایک نظریہ ایسا بن گیا ہے کہ ڈاکٹر کو دکھ نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو پین نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر کو بیمار نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر کے بیٹے نہیں ہونے چاہیے، ڈاکٹر کی اولاد نہیں ہونی چاہیے، ڈاکٹر نے گھر کو ٹائم نہیں دینا ہوتا، ڈاکٹر ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو تو اللہ معاف کرے
کہ بس جس کو کوئی دکھ درد کوئی غمی ایسی چیز ڈاکٹر کو ہوتی ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں ڈاکٹر بھی انسان ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں. ڈاکٹر بیمار بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کو دکھ بھی ہوتا ہے, ڈاکٹروں کے رشتہ دار بھی مرتے ہیں, ڈاکٹروں کے رشتہ داروں کو بھی مسئلہ ہوتا ہے, ڈاکٹروں کو بھی مسئلہ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی. اب صرف کورونا کو لے لیں, ہمارے کتنے ساتھی سب سے زیادہ جو کیجوالٹیز کورونا کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ ڈاکٹروں کو ہوئی ہے. بڑی خدمت کی ہے انہوں نے کورونا پہ. جنک فوڈ جو ہوتے ہیں مطلب فاسٹ فوڈ, یہ کھانے سے بھی کیا یورولوجی کا مسئلہ آتا ہے؟ دیکھیں جنک فوڈ پروسیسڈ فوڈ جو ہوتی ہیں اس سے بھی بہت سے مسئلے ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ اس میں شوگر, ہائی شوگر ہوتا ہے, سالٹ زیادہ ہوتا ہے اس میں, اور انہیلدی فیٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان چیزوں کو اگر ہم لیں تو سالٹ کی وجہ سے یا شوگر زیادہ لینے کی وجہ سے, فرکٹوز وغیرہ, ان سے پتھریاں بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جنک فوڈ کی وجہ سے موٹاپا زیادہ ہوتا ہے. جنک فوڈ کی وجہ سے موٹاپے کو اگر ہم لیں تو موٹے لوگوں میں پتھری بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, ایک دوسری بات ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے یا مطلب اوبیزٹی کی وجہ سے پھر ہارمونل ڈسٹربنس ہوتی ہے, تو اس وجہ سے پھر پراسٹیٹک ڈیزیز بھی زیادہ ہوتی ہیں, پتھری بننے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, اور اس وجہ سے پھر ایتھیروسکلیروسس ایک ٹرم ہے کہ ہماری خون کی جو رگیں ہیں ٹھیک ہے وہ مطلب تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو اس وجہ سے پھر اریکٹائل ڈس فنکشن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو مردانہ کمزوری کہتے ہیں. تو جنک فوڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب سب سے زیادہ جو متاثر ہوتا ہے وہ رگیں بھی متاثر ہوتی ہیں اور گردے میں پتھری بھی بنتی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں زیادہ جنک فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیے, زیادہ نہیں لینی چاہیے. اور اسموکنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا, اسموکنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا مطلب ہر بیماری کے ساتھ اس کا مطلب تعلق ہے. ٹھیک ہے. سب سے جو بڑا رسک فیکٹر ہے گردے اور مثانے کے کینسر کا, سب سے بڑا رسک فیکٹر وہ اسموکنگ ہے. اچھا, اب اسموکنگ میں جو مطلب کینسرس مطلب وہ جو اس میں مطلب ایرومیٹک ایمائنز ایک چیز ہوتی ہے, اس میں کانٹینٹس ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے گردے اور مثانے کے کینسر بنتے ہیں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ اسموکنگ میں نکوٹین, اس کی وجہ سے پھر مطلب وہ ویزو کنسٹرکٹیو ٹھیک ہے ایک وہ ہے, رگیں تنگ کر دیتا ہے, اور اس وجہ سے پھر ایریکٹائل ڈس فنکشن میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے, مردانہ کمزوری میں بھی اس کا رول ہے. اچھا, اور اسموکنگ کی وجہ سے ایک تیسرا جو یورولوجی پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن سپرم پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب سپرم کی موٹیلیٹی, سپرم کی مارفالوجی, یہ جو ہے اسموکنگ وجہ سے آکسیڈیٹیو سٹریس جو ہوتا ہے اس وجہ سے, اسموکنگ کی وجہ سے پھر اس میں بھی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کی وجہ سے مردانہ بانجھپن کے بھی مسائل آتے ہیں. اور ایک وجہ اسموکنگ کی جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ اب یوں کہیں کہ میں اپنے پیسوں سے بیماری لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یوں کہیں اس کو اپنے پیسوں سے اپنے لیے بیماری خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور اس میں آپ کے پیسوں کا بھی نقصان ہے, آپ کے جسم کا بھی نقصان ہے, اور بعض اوقات آپ کے آخرت کا بھی نقصان. اسلام میں بھی اس چیز کو ناپسند کرا ہے, آپ معاشرے میں بھی ناپسند ہوتا ہے. معاشرہ اسموکنگ کو تو پسند نہیں کرتا نا. کس ایج میں جا کے ہمیں چیک اپ کروانا چاہیے یورولوجسٹ کا؟ اچھا, یورولوجی چیک اپ جو ہے فرسٹ آف آل تو ہمارے ہاں جو مطلب فیملی پریکٹیشنر یا جو فرسٹ پوائنٹ آف ویو پہ مطلب آپ کی دہلیز پہ جو آپ کا چیک اپ کرتا ہے, یہ کام تو بیسیکلی اس کا ہے کہ وہ آپ کو یورولوجسٹ کے پاس ریفر کرے گا. ٹھیک ہے. وہ آپ کو پہلے دن کے بچے کو بھی یورولوجسٹ کے پاس ریفر کر سکتا ہے, 40 سال کے آدمی کو بھی ریفر کر سکتا ہے, 80 سال کے آدمی کو بھی ریفر کر سکتا ہے. لیکن یورولوجی پوائنٹ آف ویو سے جو اب ہمارے ہاں تو ویسے ایز فیملی پریکٹیشنر یا جو فرسٹ لیول پہ جو پرائمری کیئر پہ ہماری وہ کرتے ہیں, اس لیول پہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اتنا آگے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر کویک سسٹم ہے. کویک سسٹم ایسا ہے کہ اگر کسی بندہ کوئی مطلب کسی وارڈ میں کوئی چپڑاسی بھی ہے تو وہ پیریفری پہ جا کے بڑا ڈاکٹر بن چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہ کہ ہمیں یورولوجی کے کچھ مسئلے ہیں, اگر وہ علامات ہیں, اگر وہ علامات آپ کو ہوتی ہیں تو پھر آپ کو یورولوجسٹ کو مطلب
دکھانا چاہیے دکھانا چاہیے، یورولوجسٹ کی کنسلٹیشن لینی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو سائڈوں میں جہاں پہ گردے ہوتے ہیں یہاں پہ درد ہوتا ہے، آپ کو مثانے میں درد ہوتا ہے، چھوٹے پیشاب کی آپ کو کوئی چھوٹا پیشاب آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹا پیشاب آپ کا سرخ ہوتا ہے، چھوٹا پیشاب آپ کا جلن کے ساتھ آتا ہے، تو ایسی حالت میں یورولوجسٹ کو چیک اپ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری عمر جب 40 سال سے ابو ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی یورولوجی کی چیک اپ ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس مطلب ایج کے بعد 40 سال کے بعد پھر ہمارے جو ہاں مرد حضرات ہوتے ہیں ان میں پراسٹیٹ کا ایشو ہوتا ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن کا ایشو زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے پھر یورولوجی کی چیک اپ ضروری ہے، ضرور کرنا چاہیے یورولوجی کی چیک اپ. ٹھیک سر، آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. شکریہ. اللہ حافظ.